ایک بھائی نے آفر مجھ سے پوچھا تھا کہ بعض اوقات ہم کسی مدرسے میں اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں پیسہ ملاتے ہیں، ڈالتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں، تو کیا وہاں جو جانور کٹ رہا ہے اس جانور کو پہلے دیکھنا ہمارے لیے لازم ہے؟ کوئی لازم نہیں ہے، بس اعتماد ہونا چاہیے، قابل اعتماد اداروں میں ہی دے کہ ہاں انہوں نے جانور کاٹا ہوگا۔ اگر وہ آپ کو دکھائیں گے بھی، اگر آپ وہاں پر موجود ہیں جیسے اسی علاقے میں، پھر تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہت سے باہر سے بھیجتے ہیں، تو پھر کیا ذریعہ ہوگا جانور دیکھنے کا؟ زیادہ یہ آپ کہیں گے ویڈیو دکھا دو یا پکچر بھیج دو، وہ اگر دھوکہ ہی دینا مقصود ہو تو کسی بھی جانور کی کھینچ کے بھیج دیں گے، آپ کو کیا پتہ؟ تو اس لیے بہرحال یہ جانور دیکھنا کوئی لازم نہیں ہوتا، قابل اعتماد لوگوں کو دیں۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ کیا اسی مدرسے کے لیے حصے دار کی معلومات لینی لازم ہے؟ جی کوئی لینی لازم نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، بس وہ جب کاٹیں گے وہ ارادہ کریں کہ جس نے حصہ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرے، اس کی طرف سے ہم کر رہے ہیں، بس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بتانا ضروری نہیں ہوتا نا، بعض لوگ وہ پیپر لے کر قربانی کے جانور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کی یہ قربانی۔ میں پوچھتا ہوں کس کے لیے بول رہے ہیں آپ؟ یہ کس کو سنانا چاہتے؟ قصائی کو؟ اسے دلچسپی نہیں ہے۔ اطراف کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو اسے تو پہلے ہی معلوم ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں وہ طریقے رائج ہو گئے ہیں جو ہمارے قلبی اطمینان کا سبب تو بنتے ہیں، اس کے بغیر ہمیں سکون بھی نہیں ملتا کہ بھی نام تو لیا نہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ پیچھے کچھ بھی شرعی تقاضا نہیں ہے، قابل اعتماد کو دیں، بے پرواہ ہو جائیں، بس اتنا کافی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اسی طرح کہ کیا ذبح کے وقت وہاں موجود ہونا ضروری ہے؟ کوئی موجودگی لازم نہیں ہے۔ یہ پولینڈ سے ایک کویسچن تھا میرے پاس، بھائی نے کہا تھا، میں نے کہا شامل کر لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک مسجد میں جگہ کم ہے تو 2 جمعے ہوتے ہیں، یعنی جمعے کے دن 2 جمعے ہوتے ہیں، ایک امام صاحب پہلے خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، پھر مقتدی چلے جاتے ہیں، پھر خطبہ ہوتا ہے، پھر نماز پڑھائی جاتی ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ اب 2 اس میں کویسچن تھے، ایک جمعہ ایک امام صاحب نے خطبہ دیا، انہوں نے نماز پڑھائی، کیا یہی اگلی جماعت کے اندر خطبہ اور نماز پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں خطیب کا یعنی خطبہ پڑھنے والے کا اور امام کا الگ الگ ہونا بالکل جائز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خطبہ کوئی دے اور نماز کوئی پڑھا، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں فقہ حنفی میں جب ایک امام فرائض ادا کر لیتا ہے اس کے بعد اسی کی جماعت نہیں کروا سکتا، کیونکہ جیسے جمعہ ہے، اس نے جمعہ پڑھا دیا، اس کا جمعہ ادا ہو گیا، جب جمعہ ادا ہو گیا دوسرا جمعہ یہ امام دوبارہ نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ فرض تو ادا ہو گیا، اب اگر یہ پڑھائے گا بھی تو یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہیں، اور نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی فقہ حنفی میں، لہذا اگر یہی امام بن جاتے ہیں دوبارہ تو تمام مقتدیوں کا دوسروں کا جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سب کے سب برباد، ان کا جمعہ برباد اور امام صاحب گناہگار ہوئے شدید، اور کمیٹی بھی بروز قیامت سب کے جمعوں کے قضا کرنے کا وبال اپنے سر پر لے گی۔ اور اگر یہ صورتحال ہے کہ ایک خطیب صاحب خطبہ پڑھتے ہیں پھر وہ نماز پڑھا دیتے ہیں، پھر جب اگلی نماز آتی ہے وہی خطیب صاحب خطبہ پڑھتے ہیں لیکن نماز کوئی اور پڑھا دیتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں، امام علیحدہ ہو گئے، اور خطبہ کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اگر خطبہ ایک الگ شخص نے پڑھا اور نماز دوسرے شخص نے پڑھائی بالکل ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر مرد کے چہرے پر بدنما داغ دھبے ہوں تو کیا کسی لیزر ٹریٹمنٹ سے اس کو ختم کروایا جا سکتا ہے یا اور کوئی طریقہ علاج اختیار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بدنمائی موجود ہے جس کو خوشنمائی کی طرف مائل کرنا ضروری محسوس ہو، ایسا کہ جیسے فیس پر ہوتا ہے تو پھر ہر جو ملتا ہے فیس دیکھتا ہے اور انسان کچھ بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور کچھ ہمارے لوگ بیچارے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس پہ تبصرہ کرنا ہے، کیا پوچھنا ہے کیا نہیں۔ یار تمہاری ناک موٹی کیوں ہے، تمہارے کان چھوٹے کیوں ہیں؟ بھائی تو اس نے پکڑ کے دبا دیے تھے کہ اپنے کان چھوٹے چھوٹے کر دیے اس نے، جیسا اللہ نے بنایا، یہ کویسچن کر کے ہم اس کو احساس کمتری کا شکار کروا دیتے ہیں، تو بہرحال ایسی صورتحال میں کر سکتے ہیں۔ ایک اور پھر کویسچن یہ تھا، خاتون نے کہا کہ آج کل ہمارے ہاں خواتین کا درس و تدریس، درس و تفسیر کا بڑا زور ہے، تو کیا عورتیں اس طرح تفسیر بیان کر سکتی ہیں؟ پہلی چیز تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتی، اگر پہلے یہ کر لیں کہ عالمہ ہیں اور باقاعدہ انہوں نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے تو پھر تو بالکل کر سکتی ہیں، اور اگر غیر عالمہ ہیں اور اپنے پاس سے کوئی تشریح توضیح بیان نہیں کرتی، جیسا علماء کی تفسیر لکھی ہے ویسی بیان کر دیں تو بھی اس کی گنجائش نکلے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ غیر عالمہ ہیں، وہ تفسیر کسی کے بھی بیان کر رہی ہیں لیکن اپنے پاس سے بھی نکات نکال کر بیان کر رہی ہیں، تو ایسے تفسیر بیان کرنا گناہ ہوتا ہے، اور ان کی تفسیر بیان کروانا گھر میں درس رکھنا بھی منع ہوگا۔
اور ہرگز نہ سنیں، کیونکہ کوئی غیر عالم اپنے پاس سے قرآن میں کچھ کہے تو بہت زیادہ غلطی کے امکانات ہیں اور یہ شرعی لحاظ سے ممنوع ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسی ہی ایک درس میں خاتون نے کہا کہ ہمارے ہاں یعنی شریعت میں قضا کا کوئی تصور نہیں، جو آپ نے نمازیں نہ پڑھیں وہ بعد میں نہ پڑھی جائیں۔ یہ بالکل غلط کہا، کیوں نہیں ہے ہمارے مذہب میں قضا کا تصور؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اس کو وسعت دیں تو چاہے شرعی لحاظ سے ہو، چاہے اخلاقی کردار کے لحاظ سے، معاشی اعتبار سے، ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ فراہم کرتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی نماز کسی عذر کے سبب قضا ہوئی تو آپ نے فوراً اس کو ادا فرمایا ہے۔ جیسے غزوہ خندق میں تو لگاتار 4 نمازیں آپ کی نکلیں، جیسے ہی فارغ ہوئے بالترتیب ان 4 نمازوں کو آپ نے ادا فرمایا۔ ایسے دوران سفر ایک مرتبہ فجر کے وقت میں سب سوتے رہ گئے، جب اٹھے تو سرکار اس وادی سے باہر نکلے اور آپ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ اس نماز کی قضا ادا فرمائی۔ تو یہ کہنا کہ کوئی تصور ہی نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ قولی لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی کوئی نماز نکل جائے، وقت نکل جائے، جیسے سوتا رہ گیا، تو جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اس نماز کو ادا کر لے، یہی اس کا وقت ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی وقتی نماز اس کی رہ جاتی ہے، وہ سوتا رہ جائے، تو جب آنکھ کھلے اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو قضا کے لیے گویا کہ یہی اس کا وقت ہے، یعنی اس کے لیے پھر شریعت نے کوئی مخصوص وقت نہیں کیا، اب وہ کسی بھی وقت اس قضا نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ تو قولی لحاظ سے دیکھیں چاہے عملی لحاظ سے، دونوں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی ادائیگی کا تصور دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قضا کا کوئی تصور نہیں، وہ شریعت کے معاملے میں زیادہ نہیں جانتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے گزارش کی کہ ان کا درس نہ کیا جائے، نہ ان کے درس میں جایا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ ایسے ہی انہوں نے ایک کویسچن کیا کہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جو مر گیا ان کے اپنے ہی اعمال کام آئیں گے، ان کے لیے کچھ پڑھ کے بخشنا اور دعائے مغفرت کرنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، اور ایک ہے کہ کر ہی نہیں سکتے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر تو یہ کہنا مقصد ہے کہ کر تو سکتے ہیں اور فائدہ بھی پہنچے گا لیکن کرنا لازم نہیں ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کرنا کوئی ہم پہ فرض واجب نہیں ہے، نہ دعائے مغفرت کرنا فرض واجب ہے، نہ ایصال ثواب کرنا واجب ہے، مستحب عمل ہے، کریں گے تو ان کو فائدہ پہنچے گا ورنہ نہیں۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ زندہ کے اعمال سے کسی کو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کرے گا، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، تو یہ چیز ایک ٹھیک نہیں ہے کہ زندہ کے کسی عمل سے مردے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ دعائے بخشش و مغفرت کے تو بڑے فائدے ہیں۔ جنازے کے اندر ہے ہی کیا؟ حقیقتاً ہم نماز جنازہ کہتے ہیں لیکن وہ تو دعا ہی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، پہلا ہی لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی بخشش فرما دے۔ اگر یہ دعا فائدہ مند نہیں ہے تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اور صحیح روایات میں موجود ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم میں تو مر چکا ہوں، یہ کس وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور بارہا اور بے شمار حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایصال ثواب کی اجازت مرحمت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا تم حج کرو تو اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کرو، نماز پڑھو تو ان کی طرف سے نماز پڑھو، روزہ رکھو تو ان کی طرف سے روزہ رکھو، یعنی نفل روزہ رکھ کے اس کا ثواب ان کو بخشو، نماز پڑھ کے ثواب اس کا بخشو، حج وغیرہ ان کی طرف سے کرو یا خود حج کر کے اس کا ثواب انہیں بخشو۔ اسی طرح پڑھنے کے بارے میں بھی سرکار نے تلقین فرمائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نظریات بالکل ٹھیک نہیں ہے، یا تو یہ کم علمی کی وجہ سے ہے اور یا پھر صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں ہوگا کہ وہاں جا کر وہ کسی کی نیکیاں چھین لے، زبردستی باپ ہے وہ بیٹے سے نیکیاں لے لے، یا مطمئن رہے میں عمل نہیں کر رہا ہوں، بروز قیامت بیٹے کی نیکیاں لے لوں گا، یہ غلط ہوگی سوچ۔ یا اسی طریقے سے میں جتنے مرضی گناہ کروں وہاں جا کر اپنے گناہ اپنی اولاد میں تقسیم کر دوں گا، کہوں گا بھئی اتنے احسان کیے، میرے گناہ لے لو میں بخشا جاؤں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہر جان اپنا خود ہی وہاں پر بوجھ اٹھائے گی۔ یہ تو ایک صحیح تصور ہے۔ یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ انسان اگر کسی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ بالکل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔
ایک یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جب یورین سیمپل آتا ہے تو اس کی